اس طرح اس خونی درندے کا بھی خاتمہ ہوا جس کی عمر صدیوں تھی اور جس نے نہ جانے کتنے انسانوں کو ہڑپ کیا ہوگا۔ اس تصور کے ساتھ ہی فینٹ کے بدن میں بجلی کی سی تیزی دوڑ گئی۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ جن لوگوں کو اس درندے نے ہضم کیا ہوگا وہ اس کے پیٹ ہی میں تو نہ رہ گئے ہوں گے، یہ ان کی ہڈیاں وغیرہ تو اگلتا ہی ہوگا۔ اور اس خیال نے اسے واپس آنے پر مجبور کر دیا۔ پتھر کی وہ چوڑی سل جو پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتی تھی ایک طرف سے فینٹ کی نگاہوں کے سامنے تھی، لیکن اس کا عقبی حصہ محفوظ تھا اور فینٹ یہ دیکھ چکا تھا کہ یہ پتھر کا پلیٹ فارم درندے کی آرام گاہ ہے۔ اور جب اس نے پلیٹ فارم کی بلندیاں طے کر کے اس نے اوپر کا منظر دیکھا تو اسے عقبی حصے میں بے شمار انسانی ہڈیاں نظر آئیں، اور کیا ہی خوفناک سرانڈ آٹ رہی تھی ان سے، لیکن ان ہڈیوں میں جانوروں کی کھالیں بھی پڑی ہوئی تھی، اور یقینی طور پر یہ کھالیں وہ تھی جو قربان ہونے والوں کے جسموں پر لباس کی شکل میں ہوتی ہوں گی۔ ان میں سے کچھ پرانی اور سوکھی ہوئی تھی، لیکن کچھ ایسی تھی جنہیں حاصل کر کے ہیرے ان میں محفوظ کیے جا سکتے تھے۔ خاصی کاوش کے بعد فینٹ نے ان میں سے ایک چوڑی اور بڑی کھال جو غالباً شیر کی تھی حاصل کی، اور اس کی مضبوطی کا اندازہ لگانے کے بعد وہ اس کھال کو وہاں سے لے کر اپنی جگہ پہنچ گیا۔ وسیع و عریض کھال کو زمین پر بچھا کر اس نے ہیروں کی روشنی میں اپنا کام شروع کر دیا۔ دوسرے چاقو سے اس نے جو اس کی جیب میں موجود تھا اس کھال کی لمبی لمبی پٹیاں کاٹی اور ان کی مضبوطی کا اندازہ لگانے کے بعد کھال کا ایک تھیلا سا بنایا، اور پھر پٹیوں سے اسے سینے لگا۔ بڑے بڑے سوراخ کر کے اس نے اس تھیلے کے دونوں کنارے مضبوطی سے سیے، اور پہلی بار اس نے لال شب چراغ کو دیکھا اور اسے ہاتھ لگایا۔ بڑا ہیرا جو اس کے چہرے کو سرخ کر رہا تھا اور جسے دیکھ کر ذہن پر نیند جیسی کیفیت طاری ہو جا رہی تھی۔ بہرحال اس نے اس تھیلے میں ڈالا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام ہیرے اس تھیلے میں منتقل کر لیے، اور آخر میں وہ اس تھیلے کا منہ چمڑے کی انہی پٹیوں سے سینے لگا۔ اس وقت اس کے پاس اتنی بڑی دولت تھی کہ اس سے وہ ایک شہر آباد کر سکتا تھا۔ اس نے اس تھیلے کو اپنے لباس کے نیچے سینے کے پاس رکھا اور پھر وہ دو لمبی لمبی پٹیوں سے اسے اپنے بدن کے گرد کس لیا۔ پوری مضبوطی کے بعد اس نے یہ جائزہ لیا کہ تھیلے اپنی جگہ سے ہل تو نہیں سکتے، اور جب وہ اس بات سے مطمئن ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اوپر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ اگر واپس کھائی کی طرف جاتا ہے اور پانی میں اترنے کے بعد بلندیوں کی طرف رخ کرتا ہے تو جب تک اوپر سے کوئی لمبی رسی نیچے نہ ڈالی جائے اس وقت تک ان کی چکنی اور گول دیواروں کو عبور کرنا ناممکن ہے۔ اور رسی ڈالنے والا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ کوئی یعنی فینٹ ان لوگوں کا دیوتا زام اس وقت بڑے دیوتا سے ایک بہترین ملاقات کے واپسی کا سفر طے کرنا چاہتا ہے۔ بڑا مشکل رہے گا یہ سلسلہ، یہ تو بڑا مشکل ہے، اور دن کی روشنی میں خصوصی طور پر کوئی ایسی جگہ جہاں سے پھر فوراً ہی اسے ایک خیال آیا کہ یہ پانی بلندیوں سے آ رہا ہے۔ اس کے لیے اگر کوشش کی جائے اور تقدیر ساتھ دے جائے تو کیا ہی بہتر ہوگا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھ گیا، لیکن ہیروں کے قید ہونے کے بعد غار کی روشنی ختم ہو گئی تھی، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا غار تاریک ہوتا جا رہا تھا اور ایک گھور اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ لیکن اس اندھیرے میں اسے آگے بڑھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، کیونکہ فرش ہموار تھا اور پانی کی شرر شرر ایک طرف سے اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ البتہ یہ خوف تھا اسے کہ اس اندھیرے کی وجہ سے وہ کسی کھڈ میں نہ جا پڑے۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ کس جگہ غار کا یہ راستہ مختصر ہو جائے؟ پھر نہ جانے کب تک وہ اس غار میں چلتا رہا، اور اس نے اچانک ہی کچھ فاصلے پر مدھم مدھم روشنی محسوس کی۔ اس کے دل میں حسرت کی لہریں نمودار ہونے لگی۔ یہ روشنی پتہ نہیں کیسی ہے، بس یوں معلوم ہوتا تھا کہ اندھیرے کی چادر میں کسی نے اجالے کا پیمند لگا دیا ہو۔ اس کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ روشنی کی طرف بڑھتا رہا۔ روشنی بلندی کی جانب سے آ رہی تھی اور آگے کا سفر خاصا آسان ہوتا جا رہا تھا۔ غار پیچ در پیچ راستوں سے گزرتا ہوا بلند ہوتا چلا گیا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ جیسے قدموں کے نیچے برف کی سیلیں بکھری ہوئی ہیں
اور صاف احساس ہو رہا تھا یہاں برف جمی ہوئی ہے اور اسی برف سے بوند بوند پانی ٹپک رہا تھا۔ یہی پانی تھا جس نے غار میں بھرنے کی صورت اختیار کر دی تھی۔ وہ رک گیا اور برف کی سیلوں پر نظر دوڑانے لگا۔ برف کی سیلوں کے نیچے ایک دراڑ نظر آئی۔ ایک آدمی بآسانی اس دراڑ میں گھس سکتا تھا۔ فینٹ رینگ کر اس میں گھس گیا اور کچھ لمحے برف کی ٹھنڈی تہہ کے نیچے رینگتے رہنے کے بعد دوسری طرف نکل آیا۔ دوسری طرف نکل کر وہ اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جو ان ڈھلانوں کے پاس سے گزرتی ہے، یعنی وہ ڈھلان جس سے وہ زمین کے دوسرے پرت پر اترے تھے۔ لیکن کیا ہی شاندار راستہ تھا! سامنے عقبہ کوہ کی بلند اور ناقابل عبور چوٹی تھی جس کے دوسرے طرف برف کی زبردست اور وسیع و عریض چٹانیں اوپر کی طرف اٹھتی چلی گئی تھی۔ ان چٹانوں کا رنگ نیلا ہو رہا تھا اور بلندیوں پر سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس کی خوشیاں انتہا تک پہنچ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اندھیرے کے شہر میں اترنے کا ایک چور راستہ ہے۔ جس مشکل کے ساتھ وہ اتر کر نیچے گئے تھے، اگر وہ اسی طرح یہاں سے نیچے اترے تو بآسانی زمین کی پہلی سطح پر پہنچ سکتے ہیں۔ فینٹ کے دل میں خوشی کی لہریں دوڑنے لگی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ تقدیر نے کسی کی اس طرح مدد کی ہو۔ یہ راستہ تو بے حد شاندار ہے اور فرار کے لیے اس سے عمدہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ خوشی سے اور مسرت سے دیوانہ ہو گیا اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے نیچے اتر کر ایک بار پھر اپنی ڈھلانوں کے راستے اختیار کیے جائیں اور اندھیرے کے شہر میں پہنچا جائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فینٹ نے جس مشقت سے یہ فاصلے طے کیے تھے، کسی اور انسان سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور وہ انتظار کرتا رہا اس وقت کا جب روشنی بالکل ختم ہو جائے اور اندھیرے کا شہر نیند کی آغوش میں پہنچ جائے۔ تب وہ ان لوگوں تک پہنچے جو اس کی موت کا ماتم کر چکے ہوں گے اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا لطف آئے گا ان کے درمیان پہنچ کر! ماتم کرنے والے حیران رہ جائیں گے۔ اور فینٹ کا سوچنا بالکل غلط نہیں تھا۔ اس کی گمشدگی نے ان سب کے حواس گم کر دیے تھے اور ان کے دلوں میں صفِ ماتم بچھ گئی تھی۔ فینٹ اس طرح کہیں غائب نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی اس کی یہ فطرت تھی، لیکن سب سے زیادہ خوف کی بات یہ تھی کہ فینٹ کے بغیر یہاں ان کی زندگی ناممکن ہو جاتی۔ بے شک الہا اور کال ان کی خدمت گاروں کی حیثیت سے بڑی خاموشی سے ان کے ہر حکم کی تعمیل کر رہے تھے، لیکن وہ بے وقوف نہیں تھے اور جانتے تھے کہ وہ سب اپنی عقیدت کی وجہ سے ان کی خدمت گاری کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ وہ دیوی اور دیوتاؤں کو اپنے درمیان محسوس کر رہے ہیں۔ اور جب وہ اندھیرے کے دیوتا کو اپنے درمیان نہیں پائیں گے تو یقینی طور پر ان کی بغاوت ابھر آئے گی، کیونکہ وہ اندھیرے کے شہر میں روشنی کے منتظر تھے، اور روشنی کی بجائے جب ان کا جھوٹا دیوتا ان کے درمیان سے غائب ہو جائے گا تو وہ ضرور یہی سوچیں گے کہ یہ سب فریب ہے، اور اس کے بعد انہیں اپنا بڑا پجاری یاد آئے گا، یعنی حمان، جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے فنا کر دیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اندھیرے والے اپنی فطرت میں شدید وحشت رکھتے تھے اور ان سے ہر دیوانگی کی توقع کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ فینٹ کا گم ہو جانا اس لیے بھی ان کے باعث خوف تھا، لیکن یہ خیال دوسروں کا ہو تو ہو نادر کی جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ پہلی بار اس قدر ہراساں نظر آیا تھا اور میشل نے اسے تنہائی میں بڑبڑاتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، تقدیر مجھ سے کیا کیا چھینے گی، سب کچھ ہی چھین گیا ہے۔ ایک بھائی جس نے ہمیشہ اپنی محبت کے خزانے مجھ پر لٹائے اور تقدیر نے اسے مجھ سے چھین لیا، پھر اس کا بدل ملا اور اس بدل نے میرا اس طرح ساتھ دیا کہ شاید میرا بھائی بھی میرے ساتھ اس سے کم نہ کرتا، اور اس کے بعد میں تو غیر مطمئن ہوں، اس بات سے بالکل ہی غیر مطمئن۔ گویا تقدیر اب مجھ سے میری زندگی مانگ رہی ہے، تو ٹھیک ہے، میں نے کب اس زندگی سے پیار کیا ہے، میں کب جینا چاہتا ہوں۔ فینٹ نے میرے بھائی کی جگہ پوری کر دی تھی، وہ جگہ بھی خالی ہو گئی، تو اب میں ہر بندھن سے آزاد ہوں، اور اس کے بعد موت کے علاوہ مجھے اور کیا درکار ہوگا۔ تو میشل نے کوہالا اور مونٹا کو یہ بات بتائی اور سب کے سب ذہنی اذیت کا شکار ہو گئے۔ کوہالا نے کہا، اب یوں لگ رہا ہے جیسے زندگی کی شام یہیں زمین کی دوسری تہہ میں ہوگی۔ بھلا اگر وہ بدل ہو گیا تو پھر ہمارے پاس جینے کا کیا سامان رہ جاتا؟
اور پھر مونٹا، کوہالا اور خود میشل نے نادر کو سمجھایا۔ میشل کہنے لگی، مسٹر نادر، ہمیں اب تک تقدیر ہی کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑا، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ تنہا ہی نہیں، ہم سب اس وحشت کا شکار ہیں۔ دیکھیں تقدیر ہمارے لیے کیا فیصلہ کرتی ہے، اور مشکل تو یہ ہے کہ اب جو ہوگا وہ خاصا پریشان کن ہوگا، کیونکہ جب وہ ہمیں اپنے درمیان دیوتا کو نہیں پائیں گے اور تقاضا کریں گے ہم سے کہ اندھیرے کا خاتمہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا، تو کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ عارضی طور پر ہم انہیں جواب دے سکتے ہیں، ہم ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندھیرے والا آسمانوں سے روشنی لینے گیا ہے۔ میشل نے کہا، لیکن کب تک؟ آخر کار کیا ہوگا؟ آخر کار فیصلہ وقت سے پہلے ناممکن ہے۔ اور انہی خوفناک باتوں کے درمیان وقت گزارتے رہے، لیکن کسی کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ خصوصاً یہ لوگ محسوس کر رہے تھے کہ نادر کی ذہنی حالت کافی خراب ہو گئی ہے۔ لیکن رات کے دوسرے پہر جب سب ہی اپنی اپنی آرام گاہوں میں جاگ رہے تھے، نادر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور تیزی سے کوہالا اور مونٹا کی خوابگاہ میں پہنچا، اور اس نے پریشان لہجے میں کہا، کیا فینٹ آ گیا؟ دونوں چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر انہوں نے اسے سوال کیا، کیوں، تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا؟ شاید وہ آ گیا ہے، نادر نے بے خواصی کے عالم میں کہا، اور انہوں نے خوفزدہ نگاہوں سے نادر کی صورت دیکھی۔ پھر نادر بولا، نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، مجھے ہواؤں نے اطلاع دی ہے کہ وہ آ گیا ہے۔ فینٹ، میرا بھائی، میرا دوست میشل بھی یہ آوازیں سن کر ان کے پاس آ گئی تھی، اور وہ سب نادر کو سمجھانے لگے۔ تو نادر نے کہا، تم لوگ مجھے پاگل نہ سمجھو، میں ہوش و حواس کے عالم میں ہوں، میری بات کا یقین کرو، فینٹ آ گیا ہے، اور میرے آقا، میرے پاس اس کی بات کا یقین نہ کرنا تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ بھلا آپ کہیں مجھے آواز دیں، یعنی میرا عظیم آقا، میرا دوست، اور میں نہ پہنچوں؟ میں آ گیا ہوں عظیم آقا، یہ آواز فینٹ ہی کی تھی، اور جہاں وہ موجود تھے اسی دروازے سے سنائی دی تھی۔ اور وہ سب سکتے میں رہ گئے تھے، اور میشل نے اس انداز میں فینٹ کو دیکھا جیسے وہ فینٹ نہ ہو بلکہ اس کی روح ہو۔ تو فینٹ ہنستا ہوا بولا، نہیں چاندزادی، مجھے ناقابل یقین نگاہوں سے نہ دیکھو، عظیم آقا، میں آ گیا ہوں، اور ایک ایسی خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ تم سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ پھر انہیں فینٹ کا یقین کرنا ہی پڑا۔ تو نادر نے کہا، تو کہاں چلا گیا تھا روشنی لینے عظیم آقا؟ لیکن افسوس، اندھیرے کے شہر کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اور میں نے ایک ایسا راستہ دریافت کیا ہے کہ تم سنو تو دنگ رہ جاؤ۔ اور پھر فینٹ انہیں اپنی کہانی سنانے لگا، لیکن کچھ تبدیلیوں کے ساتھ، یعنی اس نے اس خزانے کے حاصل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا جو اس کے سینے سے لگا ہوا تھا، اور وہ یقین نہ کرنے والی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ تو فینٹ نے کہا، آج کی رات تو خیر گزر ہی جائے گی، کل کا دن اور گزر جانے دو، اور اس دوران جو تیاریاں میں کہوں وہ کر لو، اور میری بات مان لینا۔ لیکن تو اس کھائی میں اتر گیا تھا؟ ہاں عظیم آقا، بس یوں سمجھو میرے آقا، یعنی وہ جو اس دنیا میں چلے گئے، یعنی کیسر حیات کی روح نے میری رہنمائی کی تھی، اور بس اس رہنمائی کے سہارے اور نہ جانے کس کی مدد سے اس عجیب و غریب راستے پر جا نکلا۔ اور پھر کیا ہی جنگ ہوئی عظیم آقا تمہارے فینٹ کی، اور تم اس درندے کو دیکھو گے تو یقین نہ کر پاؤ گے، اور کہو گے کہ فینٹ تو اس کے بدن کا 20واں حصہ ہے، بلکہ شاید اس سے بھی کم۔ تو نے اسے کیسے ہلاک کر دیا؟ لیکن عظیم آقا، پھر تمہیں میرے لیے ایک گیت بنانا پڑے گا جس میں فینٹ دیوتاؤں کا دیوتا، طاقتوروں کا طاقتور کہا جائے گا۔ اور پھر ہنسنے لگا۔ فینٹ خوشی سے ناچنے لگا اور کہنا، اس کا درست ہی تھا، لیکن بات کتنی ہولناک، خاص طور سے کالے غلام تو یقین کرنے پر تیار ہی نہیں تھے کہ جہاں وہ اتر رہے ہیں وہاں سے واپسی ان کے لیے ممکن ہوگی۔ لیکن فینٹ نے بڑے اطمینان کے ساتھ تمام تیاریاں کی تھی، اور ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے لی تھی جو سفر کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ سب فینٹ کی دماغی حالت پر شبہ کر رہے تھے۔ لیکن رات کی تاریکی میں فینٹ نے جو کام کیا تھا وہ بڑی اہمیت کا حامل تھا، یعنی ایک موٹا رسا اس نے اس غار میں لٹکایا تھا، اور جگہ جگہ اس میں گرہیں باندھ دی گئی تھی تاکہ کوئی پانی میں نہ گر پڑے، اور پھر وہاں سے اس رسے کے ذریعے اس خوفناک غار تک پہنچنے کے انتظامات تھے۔ اور یہ قافلہ جو ویسے بھی زندگی اور موت کے درمیان لٹکا ہوا تھا، بالآخر فینٹ کی بات پر یقین کر کے اس خوفناک سفر پر روانہ ہو گیا،
اور غلام تو دہشت سے کانپ رہے تھے، لیکن انہوں نے وہ غار پا لیا اور بالکل اسی انداز میں جیسا کہ فینٹ نے کہا تھا۔ تو پھر انہوں نے اس خوفناک درندے کو دیکھا جس کا خون زمین پر اس قدر بہا تھا کہ انتہا ہو گئی تھی اور اس سے بچ کر نکلنا مشکل ہو رہا تھا، اور اسے دیکھ کر مشل کو اپنے حواس پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ لیکن یہ حقیقت تھی کہ فینٹ نے جو کام سر انجام دیا تھا اس کے بعد واقعی اسے دیوتا ہی سمجھا جانا چاہیے تھا، لیکن اس سے بڑا کام بھی تھا، یعنی وہ راستہ جسے فینٹ نے دریافت کیا تھا۔ اور جب راستے کی تمام تر صعوبتوں سے گزرنے کے بعد اس راہ تک پہنچے جو انہیں باہر کی دنیا تک لے جاتا تھا، تو سبھی کے حلق سے خوشی کی آوازیں نکل گئی اور وہ بدن میں کپکپاہٹ محسوس کرنے لگے۔ اور زمین کی سطح بھی کیا چیز ہے، یعنی اپنی زمین جہاں سے مٹی کی خوشبو آتی ہے، اس مٹی کی خوشبو جس سے ان کا خمیر تشکیل پایا۔ اور پھر باہر نکلنے کے بعد انہوں نے سورج کی چمک دیکھی، وہ ہوائیں دیکھی جو ان کی اپنی تھی، اور زمین کی اس پرت سے یعنی پاتال سے، یعنی ان مقدس گہرائیوں سے نکلنے کے بعد تو انہوں نے ایسے سفر کیا کہ یقین نہیں آتا تھا۔ مشل جیسی نرم و نازک عورت اس سفر میں اس قدر رفتار کا مظاہرہ کر رہی تھی کہ یقین نہ آئے، اور وہ چاہتے تھے کہ جس قدر جلد ہو زیادہ سے زیادہ دور نکلا جائے، اور اس خوفناک آبادی سے نکلنا کیا ہی مشکل کام تھا۔ اور اس بات کا احساس بھی تھا کہ کہیں گہرائیوں والے ان کا تعاقب نہ کرے اور اس بات پر افسوس نہ کرے کہ جھوٹے دیوتا یہاں کیا کر گئے، یہاں کی مقدس رسمیں ختم کر گئے، ہزاروں سال سے جینے والے اس دیوتا کو ختم کر گئے جو پانی کی تہ میں رہتا تھا، اور اس کے بعد ان کے لیے روشنی بھی نہ لے کر آئے۔ سو یہ سفر جاری رہا، دن رات، اور اس طرح یہ سفر کیا گیا کہ آتے ہوئے اس سفر کی رفتار اس قدر نہیں تھی جو اب تھی، اور پھر وہ نہ جانے کتنا فاصلہ طے کر کے بہت دور تک نکل آئے۔ منزلیں ان کے سامنے تھی، راستے کٹھن اور دشوار گزار تھے، لیکن بس جینے کی امنگ انہیں حوصلہ دے رہی تھی، اور وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ان گزرے ہوئے دن اور راتوں کا تذکرہ اب طوالت بن جاتا جو ان پر گزری، اور جن میں انہوں نے نہ جانے کیا کیا صعوبتیں اٹھائیں، لیکن ایک لگن تھی، ایک دھن تھی کہ زندہ ہی واپس پہنچیں گے۔ اور زندگی نے جب انہیں یہ موقع دیا تو پھر اس زندگی کی حفاظت کرنا بھی ان کا فرض ہے۔ اور طویل عرصے کے بعد جب آبادی والوں نے ڈاکٹر آرتھر کے کیرال میں ڈاکٹر آرتھر کے اہل خاندان کو واپس آتے دیکھا، یعنی مشل کو حالہ اور دوسرے لوگ تو حیران رہ گئے، اور آبادیوں والے جو اپنا ایک ساتھی کھو کر واپس آ گئے تھے اپنے اپنے عزیز و اقارب میں جا گھسے۔ اور مشل ڈوبتے دل کے ساتھ اپنے کیرال میں کچھ مہمانوں کے ساتھ، اور گزرے ہوئے سفر کی داستانوں نے ہر ایک کی شخصیت بدل دی تھی، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر خاصا وقت یہاں گزر گیا اور ان لمحات کی کہانیاں ایک دوسرے کو سنائی جاتی رہیں جن سے وہ گزرے تھے، یہاں تک کہ نادر نے کہا، فینٹ اب میں یہاں سے واپسی جانا چاہتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں تم سب کا، یعنی فینٹ تمہارا، جس نے اس طرح میرا ساتھ دیا کہ شاید دنیا میں کسی کا کوئی بھی ساتھ نہ دے سکے، مشل کو حالہ اور مونٹا کا۔ اور میں تم لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، لیکن یہ تمہاری دنیا ہے، میری دنیا میری منتظر ہے۔ جو آرزو لے کر میں اپنے دل میں نکلا تھا اس کی تکمیل بے شک نہیں کر پایا، لیکن دوستیوں کا یہ عظیم خزانہ میں یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ مگر عظیم آقا، میرے لیے تم ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ جہاں تم جاؤ گے کیا فینٹ نہیں ہوگا؟ فینٹ ایک ناکام شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی چاہیے، تم اس بارے میں غور کر لینا۔ اور وہ سب خاموش ہو، لیکن اس وقت جب نادر ڈاکٹر آرتھر کے کیرال کے ایک گوشے میں سر جھکائے اپنی ناکامیوں کا حساب لگا رہا تھا، مشل اس کے پاس پہنچ۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، مسٹر نادر، آپ چاہ رہے ہیں، یہ اندازہ ہے آپ کو کہ اب میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے؟ یہ دو افراد، یہ بھیانک سرزمین اور یہ کیرال، کیا مجھے ایسی حالت میں چھوڑ کر جانا انسانیت ہے؟ جبکہ میں نے جس طرح بھی بن پڑا آپ کا ساتھ دیا۔ نادر نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، میں یہ الفاظ اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا تھا مشل، میں نے اکثر تمہاری آنکھوں میں محبت کی آگ دیکھی ہے اور اسے محسوس کیا ہے،
لیکن مشل میں ایک ٹوٹے ہوئے دل کا مالک ہوں، میری محبت مجھ سے دور میرے وطن میں نہ جانے کس عالم میں ہوگی۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور ناکام لوگوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ مشل میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکوں گا، میرا دل میرے اپنے قبضے میں نہیں ہے۔ مگر مسٹر نادر، تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتی ہوں میں، مجھے علم ہے اور یہ بات کئی بار میں نے محسوس کی، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ شاید میری بات سن کر نہیں، میں آپ کی محبت کو آپ سے نہیں چھیننا چاہتی، لیکن اگر ہو سکے تو اپنے اس غلام سے کہہ دیجئے کہ اپنی زندگی کا بقیہ حصہ مجھے دے دے۔ ہاں مسٹر نادر، میں فرینڈ کو چاہتی ہوں، کالے چہرے اور سفید دل والے فرینڈ کو۔ آپ نہیں سمجھتے مسٹر نادر، میرے دل میں کب سے اس کے لیے محبت کا پودا اگا ہے، اور اب وہ جوان ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا ذہنی جھٹکا تھا جس نے نادر کو حیران کر دیا۔ آج تک مشل کی آنکھوں میں اس نے جو کچھ دیکھا تھا، اسے اپنے لیے محسوس کیا تھا، لیکن وہ کیا کہہ رہی ہے، اور کچھ ایسی کیفیت ہو گئی کہ نادر کے حلق سے کہتا آزاد ہو گیا، اور اس نے بے اختیارانہ انداز میں مشل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ہاں واقعی تم سچ کہہ رہی ہو۔ مشل نے شرمساری سے گردن جھکا لی تھی، اور نادر کہکے لگانے لگا تھا۔ اسی مایوسی کا سارا احساس اس کے دل سے چھٹ گیا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو بھلا وہ کالا بلا کہاں بھاگ سکتا ہے فرینڈ، او فرینڈ۔ نادر مشل کا ہاتھ پکڑ کر دروازے تک چیختا ہوا بھاگا، لیکن دروازے سے اس نے اچانک ہی فرینڈ کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ فرینڈ غالباً اس وقت اس دروازے کے قریب ہی تھا جب مشل یہ الفاظ کہہ رہی تھی، اور کچھ وقت کے لیے تو واقعی وہاں کہہ کے بکھر گئے۔ فرینڈ کی بوکھلاہٹیں قابل دید تھی، وہ پاگل ہوا جا رہا تھا، اور اس بات کو اس کا دل تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا کہ ایک اتنی حسین لڑکی اسے بھی چاہ سکتی ہے، اور کوہالا اور مونٹا بھی حیران تھے۔ لیکن اس ماحول نے خاصی خوشگوار کیفیت پیدا کر دی تھی۔ تو پھر نادر نے کہا، دوستو اب بھلا اس بات کا کیا سوال ہے کہ تم لوگ یہاں رہو، چار ایسے آدمی جن کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن فکر مت کرو، میرا گھر میری دنیا تمہیں خوش آمدید کہے گی۔ ہمارے شہروں میں فٹ پاتھ ہوا کرتے ہیں، لیکن ہم فٹ پاتھ کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے جسموں میں زندگی ہے اور ہمارے بازوؤں میں جان۔ واہ فرینڈ، تیری تو لاٹری نکل آئی۔ اور فرینڈ نے تنہائی میں نادر سے کہا، حقیقت تو یہ ہے عظیم آقا کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن کالے اور منحوس چہرے والا فرینڈ بھلا ایسی حسین عورت کی محبت کا طلبگار کیسے ہو سکتا تھا؟ تو نادر کو کچھ اور ملا ہو یا نہ ملا ہو، لیکن خوشی کا یہ خزانہ بے شک اسے مل گیا تھا، اور فرینڈ اتنا مکار تھا کہ اس نے آخر تک اس سلسلے میں کوئی انکشاف نہیں کیا کہ اس کا جو پھولا ہوا سینہ ہے وہ ایک بے تکے لباس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے سینے میں ایک ایسی چیز موجود ہے جو نادر کے لیے ہے، اور جسے وہ زندگی سے زیادہ عزیز تر رکھتا ہے، اور جس کے حصول کے لیے نادر نے ایک طویل سفر طے کیا۔ اور پھر جب ایک عظیم الشان سفر طے کرنے کے بعد وہ بمشکل تمام اپنے وطن میں داخل ہوئے، یعنی بات نادر کی ہو رہی ہے، اور جو مشکلیں اور مصیبتیں انہیں اٹھانی پڑی تھی وہ انہیں بری نہیں محسوس ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو اس سے زیادہ مسقطوں کے عادی تھے، اور کیا کیا الٹ پھیر کرنے پڑے تھے انہیں، اور کس طرح فرینڈ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تھا۔ اور جیسے وہ پہنچے تھے وہ ایک لمبی داستان ہے، یعنی ذریعہ سفر وہی جا رہا تھا جو پہلے، اور ایک جہاز پر انہیں نوکری کرنی پڑی تھی جس نے بہتر شرائط پر انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیا تھا، اور کیرال سے جو کچھ لایا گیا تھا، یعنی ڈاکٹر آرتھر کی جمع پونجی وہی کام آئی تھی، اور اس میں سے تھوڑا سا اب بھی ان کے پاس موجود تھا، یعنی اتنا کہ وہ کسی درمیانے درجے کے ہوٹل میں 3-4 مہینے تک قیام کر سکے۔ تو نادر نے اس شہر میں جہاں وہ کبھی تعلیم حاصل کرتا تھا، اور جہاں اس کے بہترین دوست موجود تھے، اور جہاں اس کے بارے میں عجیب و غریب پیشن گوئیاں کی گئی تھی، اور جہاں سے وہ اپنے بھائی کیسر خیاط کے ساتھ اپنی منزل پر روانہ ہوا تھا، نہ جانے کیسی کیسی وقتوں کے ساتھ وہاں اس نے ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں اپنے لیے رہائش اختیار کی تھی، لیکن وہ اپنے دوستوں سے نہیں ملنا چاہتا تھا کہ انہیں اپنے ناکامیوں کی داستان سنا کر اسے شرمندگی ہو، اور نہ ہی وہ پوچھنا چاہتا تھا طاہر سے کہ وہ پیش کو
جس نے اس کی تقدیر کے ستاروں پر چمک دیکھی تھی کہاں گیا؟ وہ سب کہانیوں کی باتیں ہیں اور اب نادر کو ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا۔ لیکن اس پہلی رات جب مشل کوہالہ، نادر اور فینٹ ایک کمرے میں جمع ہو گئے تھے اور رات کا کھانا کھانے کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ اب مستقبل کے بارے میں سوچیں گے اور کوئی بہتر قدم اٹھائیں گے، تو فینٹ نے مشل کو دیکھتے ہوئے کہا، اور حسین خاتون، میں بہت شرمیلا اور سیدھا سادہ آدمی ہوں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے میرے دل میں جو خوشیاں جگا دی گئی ہیں اب وہ انتہا کو پہنچ رہی ہے، اور شاید میں اس وقت اپنی زندگی کے سب سے بڑی بات کہہ رہا ہوں جو شاید مجھے نہیں کہنی چاہیے، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے اور مسٹر نادر یہی کہتے ہیں کہ یہ حسین لڑکی، واہ، کیا تم اب تک میرا مذاق اڑاتی رہی ہو؟ میں تمہیں کوئی بڑی قسم دینے سے گریز کروں گا، لیکن صرف ایک بار مجھے بتا دو۔ حیرت کی بات یہ ہے فینٹ کہ مشل یورپ کی باشندہ ہونے کے باوجود مشرق کی طرح شرماتی ہے، اور اس شرمیلی لڑکی ہے۔ یہ سوال تم نہ کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ میں مشل کا بھائی ہوں، اور تم میں سے کسی کو ہمارے ہاں کی رسومات کا اندازہ نہیں ہے۔ جب بہنوں کے ماں باپ نہیں ہوتے تو بھائی ہی ان کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اے کالے بے وقوف، اب تو اپنے آپ کو سنبھال اور محنت مزدوری کر کے اتنا حاصل کر لے کہ میں اپنی بہن کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے سکوں، یعنی اسے تیری زندگی کا ساتھی بنا سکوں، سمجھ رہے ہو نا؟ فینٹ نے اس وقت جس کیفیت کا مظاہرہ کیا، اسے دیکھ کر وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ماحول بے حد پرلطف ہو گیا تھا۔ بہت دیر تک وہ فینٹ پر ہنستے رہے اور وہ بغلاتا رہا۔ پھر اس نے کہا، تم مجھ پر ہنس رہے ہو عظیم آقا، لیکن فینٹ ہی تمہارا وفادار دوست ہے، اور اس قدر بے وقوف بھی نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ لیکن فینٹ، یہ تو خوشی کے لمحات ہیں، مجھے میری منزل نہیں ملی، نہ صحیح میں تو خوش ہوں کہ تیری زندگی پر بہار آ گئی۔ نادر سنجیدہ ہو کر بولا، میرے دوست فینٹ، خوشی کے وہ لمحات کبھی قبول نہیں کرے گا جو تیری خوشی کے بغیر ہوں، اور میری کہانی میں اب وہ اصل ٹکڑا شامل ہوتا جا رہا ہے جو اب تک میں نے اپنے سینے میں پوشیدہ رکھا تھا۔ فینٹ نے کہا، وہ کیا؟ پانی والے کا قتل صرف اس لیے نہیں کیا تھا کہ مجھے وہاں سے کسی ایسے راستے کے مل جانے کی توقع تھی؟ تو پھر؟ نادر نے تعجب سے پوچھا۔ مجھے اس خزانے کی تلاش تھی جس پر اس نے قبضہ کر رکھا تھا، اور اسی میں میرے دوست کی خوشی چھپی ہوئی تھی، تو میں نے آخر کار وہ خزانہ اس سے چھین لیا۔ کیا مطلب؟ نادر کچھ نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن اس کے بعد فینٹ نے اپنا سینہ کھول دیا، چمڑے کی تھیلی کا منہ کھولا، اور رنگین سنگین پرسحر روشنیوں نے انہیں اپنے صحن میں گرفتار کر لیا۔ کوہالہ، مونٹا، مشل یقین نہ کرنے والی نگاہوں سے اندھیرے کے شہر کے اس وراثی خزانے کو دیکھ رہے تھے، جن میں دنیا کی بہترین لال، نیلم اور دوسرے ہیرے جگمگا رہے تھے۔ ان کی سحر انگیز روشنیوں نے ان کے ذہن طری کر دیے تھے۔ تو ہوا یوں، عظیم آقا کے کالی شکل اور روشن عقل والے فینٹ نے سوچا کہ یہ لال و جواہر گہرائیوں کے بے وقوف اپنے دیوتا کی نظر کرتے ہیں، اور وہ وحشی درندہ بھلا ان سے کیا شفقت رکھتا ہوگا۔ اور کوہالہ نے ایک سوراخ کا تذکرہ کیا تھا۔ فینٹ انہیں اپنا کارنامہ سنانے لگا۔ 2 قیمتی کاریں نواب پور میں داخل ہوئی تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ ان میں 3 سیاہ فام یعنی 2 مرد اور ایک عمر رسیدہ عورت یعنی دوسرے 2 تاریکی اور روشنی کا امتزاج پیدا کر رہے تھے۔ وہ 2 جو بے حد خوبصورت تھے۔ لوگ سمجھ نہ پائے کہ یہ چمکتی حسین کاریں کہاں جا کر رکیں گی۔ ان کی منزل اور حسین شاہ کا بوسیدہ مکان تھا، اور حسین شاہ نے اپنے آقا زادے کو پہچان لیا۔ وہ بے اختیار ہو کر نادر سے لپٹ گیا، اور نادر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تم میرے بزرگ ہو حسین شاہ، ہم دونوں بے کسی کے عالم میں یہاں سے گئے تھے، لیکن میں وہ عزت، وہ توقیر واپس لے آیا ہوں۔ لیکن افسوس بھائی قیصر، مجھے معلوم ہے، حسین شاہ نے کہا۔ کیا معلوم ہے؟ یہی کہ قیصر حیات اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نہیں معلوم؟ ہاں، لیکن کیسے؟ نادر نے شدید حیرت سے پوچھا، اور حسین شاہ نے گردن جھکا لی۔ کچھ دیر خاموش رہ کر وہ غمزدہ لہجے میں بولا، میں ہی نہیں، نواب پور کا ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ قیصر حیات کی روح اس حویلی میں رہتی ہے۔
امتیاز حسین نے اس حویلی میں قدم رکھا تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ برا حال ہو گیا اس کا اور اس کے بیٹے کا۔ ہزار جھاڑ پونچھ کرائی لیکن اس حویلی میں رہنا نصیب نہیں ہوا۔ حویلی خالی کر دی تب جا کر مشکلوں سے نجات ملی اور اب وہ اسیر زدہ حویلی کہلاتی ہے۔ یہی حال مرزا فیروز بے کا ہوا۔ کیا؟ نادر نے پھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے رشتے کیے، سب ناکام ہوئے۔ کچھ لڑکے حادثوں کا شکار ہوئے، کچھ نے خود اس شادی سے توبہ کی، تو بچے فیروز بے کی بیٹی اب تمہارے نام پر بیٹھی ہے۔ ہر جگہ کیسر خیاطی کارروائی نمایاں تھی۔ نادر بے اختیار رونے لگا تھا۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا تھا، میرے بھائی نے موت کے بعد بھی میری آرزوؤں کی تکمیل کی اور اب اس حویلی میں بھرپور آبادی ہے۔ اس کے 3 گوشے ہیں، ایک میں مونٹا اور کوہالا معزز بزرگوں کی حیثیت سے رہتے ہیں، دوسرے میں فینٹ اور میشل، تیسرے میں میں اور فرخندہ۔ اکثر رات کی تنہائیوں میں انہیں ایک روشن حوالہ نظر آتا ہے جس کے وجود سے روشنی کے ستارے جڑے ہوتے ہیں۔ 2 ناموجود آنکھیں خوشی سے مسکراتی محسوس ہوتی ہیں اور اس طرح سب خوشی خوشی وہاں رہنے لگے۔